بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہر امور تعمیرات، اس کا پہلا حصہ میں آپ کو پیش کر چکا ہوں، دوسرا حصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک خوبصورت حدیث کا پہلا جملہ آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلات میں سے ایک محل یعنی اونچے مکان پر چڑھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے دور میں مدینہ میں کثیر المنزلہ عمارتیں موجود تھیں۔ غزوہ خندق میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بازو کی ایک رگ عقل میں زخم آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے لیے مسجد میں خیمہ نصب کروایا جائے تاکہ قریب رہ کر ان کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ مسجد ہی میں بنو غفار کے قبیلے کے افراد خیمے میں مقیم رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور انہیں لال چمڑے کے ایک خیمے میں جمع کیا۔ ان احادیث سے خبر ملتی ہے کہ عارضی رہائش کے طور پر خیموں پر انحصار کیا گیا۔ تیزی سے مہاجرین کی بڑی تعداد کو فوری رہائش کی سہولت دی گئی۔ مدینہ میں کثیر المنزلہ عمارتیں موجود تھیں۔ جب یہ ناکافی ہو گئی تو رہائش کے لیے خیموں پر انحصار کرنا پڑا۔ بنی کینکا کے اخراج کے بعد مال غنیمت میں بہت سارے مکانات بھی ملے۔ ان مکانات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں بانٹ دیا۔ بنو قریظہ کی فتح کے بعد یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا۔ مکانات تو زیادہ ہاتھ نہ آئے مگر آمدنی اور وسائل میں کافی اضافہ ہو گیا، جس سے تعمیرات آسان ہو گئیں اور یہ سلسلہ فتح مکہ تک جاری رہا۔ اس وقت مدینہ کی حدود ایک طرف بطحا تک اور دوسری طرف بقیع الغرقد میں بنی سعدہ کے رہائشی علاقوں میں پھیل چکی تھی۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مکانات تعمیر کرنے سے روک دیا تھا اور مدینہ شہر کی حد مقرر کر دی تھی اور خوبصورت اصول وضع فرما دیا کہ شہری آبادی اس حد تک بڑھ جائے تو نئے شہر آباد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی وضع کردہ اصولوں کی پاسبانی کرتے ہوئے اضافی آبادی اور زمینوں کو اور جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا، جس سے زرعی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا اور ترقی مدینہ کے قرب و جوار میں رنگ بکھیرنے لگی۔ موالی میں رہنے والے بنو سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں آباد ہونے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہروں کی کشادگی پر بہت زور دیا ہے اور دو طرفہ ٹریفک یا دو طرفہ شاہراہ کا تصور بھی آپ ہی کا عنایت شدہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ جانے اور
اور واپس آنے کے لیے علیحدہ علیحدہ راستہ اختیار فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کی کم از کم چوڑائی 7 ذرائع بتائی ہے۔ سڑکوں پر بیٹھ کر باتیں کرنا اور راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں گندگی ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ راستے میں رکاوٹ کو دور کرنا صدقہ قرار دیا ہے۔ سایہ دار درختوں کو سڑکوں کے کنارے لگانے کا حکم دیا ہے۔ نجائز تجاوزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دے دی تھی۔ فراہمی آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ جاریہ کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے قبل کنویں کا پانی پیسوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت پانی کا بندوبست کیا اور وہ بھی بلا رنگ و مذہب۔ بیر رومان یعنی رومان کا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خرید کر رفع عام کیا۔ مفت فراہمی آپ کے مرکزی کنویں بیر روما، بیر عریس، بیر کرگس، بیر انس، بیر سکیہ، بیر جاسم، بیر بزا، وادی بطحان کے قریب ایک برساتی نالہ تھا جس سے ارد و گرد کی زمینیں سیراب کی جاتی تھیں۔ جو مساجد بنائی جاتی تھیں ان کے ساتھ طہارت خانے قائم کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا۔ اس کے بعد گھر گھر میں بیت الخلاء اور حمام تعمیر ہوئے۔ ابو نعیم اور ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جگہ حمام کے لیے بہترین ہے۔ مدینہ میں نکاسی آب کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا کیونکہ شہر اونچی ڈھلوانی جگہ پر تھا۔ دوسری سب سے اہم بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پانی کم استعمال کرتے اور کم استعمال کی تلقین کرتے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کر لیتے اور ایک صاف پانی سے غسل کر لیتے۔ اس پانی سے تو زمین اپنا پیاسا دامن تر کر لیتی ہوگی، اگر بچ جاتا تو سورج اپنے آغوش میں لے لیتا ہوگا۔ ایک مد میں تقریباً 1.5 کلو اور ایک سا میں 5 لیٹر پانی آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے۔ اس برتن کو فرق کہا جاتا تھا۔ ایک فرق میں 2 سا ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس سے گزرے، وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد یہ کیسا اسراف ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگرچہ تم رواں نہر پر ہی ہو۔ پانی کے کم استعمال کی ترغیب و تاکید سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب پانی کم استعمال ہوگا تو اس کا نکاس مشکل نہیں ہوگا۔ مدینہ باغات کی سرزمین کہلاتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اور مقامات کی تعمیر اس انداز سے کی کہ کم سے کم درخت ختم کیے جائے۔ مسجد نبوی کے مرکزی دروازے کے سامنے کھجور کا درخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے درمیان بھی کھجوروں کے درخت اور ایک کنویں کا ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ مسجد نبوی اور بنو قینقاع کے درمیان حضرت ابو طلحہ کا وسیع و عریض باغ بیرہا تھا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے۔ مساجد کو پاکیزگی کے نمونے کے طور پر پیش کیا گیا۔ سرکاری عمارتوں کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جاتا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مساجد کی صفائی کتنی اہم ہے۔ پاکیزگی نصف ایمان قرار دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محصول چنگی کو عرب میں بالکل ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کی منڈی میں کوئی خراج نہیں۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب سے چنگی ختم ہو گئی۔ بین الاقوامی تجارت آزاد اور محفوظ ہو کر زیادہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں اکثر جایا کرتے تھے۔ ناپ تول، ملاوٹ اور عیب دار اشیاء پر سرزنش فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ عملہ بھی تعینات تھا، جس میں ایک خاتون صاحبہ بھی تھیں، جس کی تفصیل میں نے ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ ناجائز تجاوزات ممنوع تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی والے کو بھیجا جو اعلان کرے کہ جس نے پڑاؤ کی جگہ تنگ کر دی یا راستہ مسدود کر دیا تو اس کا جہاد نہیں۔ جنگی حالات میں بھی ناجائز تجاوزات ممنوع ہوں تو عام حالات میں اس کی اجازت کیوں کر میسر ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے وہ گوشے جس کی روشنی سے ملک ترقی یافتہ ہوتے ہیں اور ایک فرد رفتوں کی بلندیوں پر جاتا ہے، آپ کے سامنے پیش کروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے وہ تعارف ہو جائے اور امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی میں کوئی دوسری بات نہ لائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔